أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مكسوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. سورہ الواقعہ آیات 20 سے 34۔ روز قیامت لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ جو سب سے عمدہ گروہ ہے وہ السابقون کا ہے، وہی مقربون ہیں، انہی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ غلمان و مخلدون مشروبات پیش کر رہے ہوں گے۔ وفاکہۃ پھل میوے، مما یتخیرون جنہیں وہ منتخب کریں گے، ولحم طیر اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون جن کو وہ پسند کرتے ہوں گے۔ تو کھانے کے ساتھ پھل اور میوہ جات بھی حاضر ہوں گے، اپنی اپنی پسند کے مطابق گوشت بھی میسر ہوگا، اور پھر ان چیزوں کے ساتھ مما یتخیرون جس چیز کا وہ انتخاب کریں گے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی رغبت ہوتی ہے، اور مما یشتہون جو وہ چاہیں گے، جس پرندے کا گوشت چاہیں گے میسر ہوگا۔ وحور عین اگر کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہو لیکن شریک حیات ساتھ نہ ہو، سرمایہ راحت و سکون ساتھ نہ ہو، تو لذتیں بے مزہ رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اہل جنت کی دل نوازی کے لیے خوبصورت حوریں تخلیق کی ہیں، اور ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ حور عین ہوگی، بڑی آنکھوں والی غزال چشم حوریں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ ان کی مثال موتیوں کی مانند ہے، المکنون محفوظ شدہ، ایسے قیمتی موتی کہ جنہیں حفاظت سے رکھا گیا ہو۔ تو یہ در مکنون کی طرح خوبصورت بھی ہوں گی، پاک بھی ہوں گی۔ تو یہ 2 صفات بیان کر کے اس نے ظاہر اور باطن کے تمام پہلوؤں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جزاءً صلہ ہوگا بما کانوا یعملون بسبب جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا میں نیک عمل کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں انہیں انعام کے طور پر ملیں گی۔ لا یسمعون فیہا وہ نہیں سنیں گے جنت میں لغون کوئی لغو بات، ولا تأثیما اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات۔ دنیا میں ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور عمومی طور پر خیر پر شر کا پہلو غالب رہتا ہے۔ زیادہ بحثیں لغویات پر ہو رہی ہوتی ہیں، پھر حسد، بغض، عداوت، نکتہ چینی، بلا وجہ اعتراضات، تمسخر، یہ سارے عیب موجود ہیں دنیا میں، لیکن جنت ان سارے عیوبوں سے پاک ہے۔ وہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی، فضول بات ہوگی، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا سوائے ایسی بات کے سلاما سلاما جو سلامتی ہی سلامتی والی ہوگی، خیر و برکت والی باتیں ہوں گی، محبت اور الفت والی باتیں ہوں گی۔ ہر جنتی دوسرے جنتی کی خوشی سے خوش ہوگا۔ تو یہ ساری صفات السابقون کی تھیں۔ اب آگے دوسرا گروہ بیان کیا جا رہا ہے، واصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الیمین اور کیا ہی کہنے دائیں ہاتھ والوں کے۔ آغاز میں جہاں ان 3 گروہوں کا تذکرہ ہوا وہاں اصحاب المیمنہ انہیں اصحاب المیمنہ کہا گیا، اور یہاں اصحاب الیمین۔ تو یاد رہے یہ ایک ہی بات ہے، داہنے ہاتھ والے۔
یہ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب انہیں اللہ کی کیا کیا نعمتیں حاصل ہوں گی؟ فرمایا فی صدر منضود، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے۔ صدر بیری کو کہا جاتا ہے، سورہ نجم میں بھی تذکرہ گزر چکا ہے، عند سدرۃ المنتہا۔ اب ان بیروں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان درختوں پر کانٹے نہیں ہوں گے۔ ہمارے اس دور میں پھلوں کی کثرت ہے، ہر جگہ ہر پھل میسر ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ کہیں سے بیر مل جاتے تو یہ بھی نعمت سمجھی جاتی تھی۔ اور پھر بیروں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ جن درختوں پر کانٹے زیادہ ہوں وہ بیر بے مزہ ہوتے ہیں، جس میں جتنے قلیل کانٹے ہوتے ہیں اتنا ہی بیر عمدہ ہوتا ہے۔ جنت میں بیری کے درختوں پر کانٹے نہیں ہوں گے اور وہ پھل انتہائی عمدہ اور لذیذ ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہبت کیلے، تلح کیلوں کو کہا جاتا ہے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور پھیلے ہوئے سائے، اور یہ گھنے باغوں کی صفت ہے۔ درخت انتہائی اونچے ہوں گے، باغات گھنے ہوں گے، اس لیے سایہ بھی بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور وافر میوے۔ لَا مَقْطُوعَةٍ، نہ تو وہ منقطع ہونے والے ہیں، وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور نہ ہی وہ کبھی ممنوع ہوں گے۔ جو بھی نعمتیں میسر ہوں گی وہ مستقل ہوں گی، نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور بلند بچھونے ہوں گے۔ فرش فراش بچھونے کو کہا جاتا ہے، مرفوعہ بلند۔ یہ بھی ان کی نشست گاہوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی ازواج کے ساتھ اونچے بچھونوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں، علی الارائک، تختوں پر۔ موجودہ دور میں ارائک، اریکہ لفظ صوفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متکئون، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو بیٹھنے کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نشست ہو سکتی ہے وہ جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری نعمتیں اصحاب الیمین کو میسر ہوں گی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما علی الا البلاغ۔